یہ ہمارا دماغ 4-5% کام کرتا ہے، 95-95% سویا رہتا ہے۔ آئنسٹائن کا چیک کیا تھا 11.2، باقی اس کا بھی سویا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري۔ آہا میرے بندو، آج مانگو، میں دینا چاہتا ہوں۔ کہیں گے یا اللہ کیا مانگے، ہر شے تو مل گئی، اور کیا مانگے؟ کہیں نہیں مانگو، کہیں گے اچھا راضی ہو جا، تو کہنے کہ راضی تو پہلے ہی ہو گیا ہوں، راضی ہوں تو تمہیں جنت میں بٹھانا، تو لتر نہ پھیردا دوزخ کے لے جا کے۔ ارے میں راضی ہوں تو یہاں بٹھایا ہے۔ کہیں گے اچھا مانگیں، مانگ۔ اب یہ مانگنا شروع کر رہے ہیں، مانگتے مانگتے تھک جائیں گے۔ یہ ہمارا دماغ 4-5% کام کرتا ہے، 95-94-95% سویا رہتا ہے۔ آئنسٹائن کا چیک کیا تھا 11.2، باقی اس کا بھی سویا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں دماغ کھول دے گا، سارا کھول دے گا، اور دماغ اتنا بڑا ہے کہ اس کا تار بناؤ نا، تار، یہ میڈیکل سائنس کی بات ہے، انہی کے ذمہ، اس کا تار بناؤ اور یہاں سے چلو موتی مسجد سے، اور 2,40,000 کلومیٹر چاند ہے، چاند کے اوپر سے اس تار کو لا کر یہاں آ کے گانٹھ دی جا سکتی ہے۔ انسانی دماغ کا تار اتنا لمبا ہے، کوئی 6 لاکھ کلومیٹر لمبا یہ تار ہے، اور اس کے پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھپا ہوا ہے۔ پن پوائنٹ، یہ کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر۔ شکر ہے یہ سویا ہوا ہے۔ اور 4-5% جاگ آتے نہ کداڑے چاچا تباہی پھیر چھڑی ہے۔ یہ سارا جاگ جاندہ تے نہ تا شیطان نو بھی اگو لا لینا۔ یہ سارا جاگ چکا ہے، اور ہر کمپیوٹر کا سارا سسٹم سافٹ ویئر آن ہو چکا ہے۔ اب اس پورے سسٹم کے ساتھ یہ سوال کرتا ہے، اور کرتے کرتے کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی۔ تو اللہ کہتا ہے نہیں، ابھی تھوڑا مانگا ہے، اور مانگ، اور مانگ۔ یہ پھر مانگنا شروع کرتا ہے، اور اس ساری طاقت کے ساتھ مانگنے کے بعد کہتا ہے یا اللہ بس ہو گئی، بس ہو گئی، اور کچھ نہیں چاہیے۔ کہنے لگا تھا اور مانگ، اور مانگ۔ ابھی کہتی یار اب کیا مانگ، تو نے کیا مانگا، تو نے کیا مانگا، تو نے کیا مانگا، تو نے کیا مانگا۔ اب یہ ڈسکشن ہو رہی، اب پھر تیاری ہو رہی، پھر اللہ سے مانگا جا رہا ہے، حتی تنتہی رغباتہم۔ پھر کہیں گے یا اللہ بس، اللہ کہے گا نہیں اور مانگو۔ کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم، اب تو سوچ ہی ختم ہوگی کہ کیا مانگیں۔ تو سبحان اللہ، میرے رب کہیں گے لقد رضیتم بدون ما یحق لکم۔ میرے بندو، میں نے تمہیں کہا تھا میری شان کا مانگنا ہے، تم نے تو ابھی تک اپنی شان کا نہیں مانگا، میری شان تو شروع ہی نہیں ہوئی۔ لیکن اچھا چلو، جو مانگا وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا۔ جنت والوں کے لیے سب سے اعلیٰ آیت قرآن کی، سب سے بشارت والی آیت، لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ جو چاہو گے ملے گا، پھر جہاں تمہاری چاہتیں ختم ہوں گی وہاں تیرے رب کے دینے کے اور نظام چلیں گے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کی آیت ہے۔ جہنم والوں کے لیے، جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت قرآن کی، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ چکھو اس عذاب کو، یہ عذاب بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ یہ سب سے خوفناک آیت ہے جہنم کے لیے، وہ سب سے عالی شان آیت ہے جنت اور جنت والوں کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک کامیابی کی شکل ہے جو آج میں نے بڑے عرصے کے بعد میں نے تفصیل سے جنت بتائی ہے، ورنہ میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ سب کا ہوگا، تو مجھے خیال ہے بھوک بھی لگ رہی، پیاس بھی لگ رہی، اس پہ ہو کیا رہا ہے تھوڑا سا وہ بھی تو بتا دو کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کیا نقشے میرا رب بنا رہا ہے، کیا کیا گھر بن رہے ہیں، کیا کیا جنت کی لڑکیوں سے شادی کے نظام بن رہے ہیں۔ ایسی خوبصورت لڑکیاں کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، کائنات میں اندھیروں میں کلائی ظاہر کرے تو سورج چمک جائیں، دوپٹہ لہرائے دو تو کائنات خوشبودار ہو جائے، اور مسکرائے تو ساری جنت میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ ہاں تو ایمان والی عورت کہاں گئی؟
تو ایک حدیث، ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ حضرت عائشہ کا فرمان سنو، یاد آیا زمانے بعد، ایک محفل ہوگی جس میں ایمان والی عورتیں بیٹھی اور جنت کی حوریں بیٹھی ہوئیں، دونوں میں مناظرہ شروع ہو جائے گا۔ جنت کی حوریں کہیں گی نحن الخالدات فلا نموت، ہم نے موت نہیں دیکھی، تم نے موت دیکھی۔ نحن الناعمات فلا نبأس، ہم نے بڑھاپا نہیں دیکھا، تم نے بڑھاپا دیکھا۔ نحن الراضیات فلا نسخط، ہم کبھی لڑائی نہیں کرتی، تم لڑ لڑ کے پہنچی ہو۔ نحن المقیمات فلا نرحل، ہم نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، تم نے ساتھ چھوڑا، موت آئی ساتھ چھوٹ گیا۔ تو اب یہ 4 کمیاں ان میں نہیں، ادھر ہیں۔ خالدات ہمیشہ زندہ، یہ ہیں وہ نہیں۔ ناعمات ہمیشہ جوان، حور ہے اور ایمان والی عورت نہیں۔ راضیات ہمیشہ راضی، یہ ہیں وہ نہیں۔ مقیمات ہمیشہ ساتھ رہنے والی، یہ ہیں وہ نہیں۔ اس کے جواب میں ایمان والی عورتوں نے کیا کہا؟ نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے سجدے کیے تم سجدوں سے محروم ہو۔ نحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم روزوں سے محروم ہو۔ نحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ خیرات کی تم خیرات سے محروم ہو۔ نحن المتوضئات فما توضأتن، ہم نے وضو کیا تم وضو سے محروم ہو۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں فغلبناہن، ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں گی۔ اور یہ غلبہ 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لامحدود، لامحدود۔ ایمان والی عورت جنت کی عورت سے لامحدود حیثیت سے زیادہ حسن و جمال رکھے گی، کمال رکھے گی، جمال رکھے گی، اور اللہ اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پہ نور ڈالے گا اور ان کے حسن و جمال کو ابدی کر دے گا، ازلی کر دے گا، ہمیشہ کے لیے کر دے گا۔ میرے بھائیو، یہ ایک کامیابی ہے جس کی چابی اسلام ہے، جس کی چابی اسلام ہے، اور اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت اور جلوت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات، شب و روز کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملات کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لین دین کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ دعوت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق و محبت کا نام ہے۔ اسلام میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر دنیا سے جانے تک پوری زندگی کی ہر ادا کا نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین تو اسلام ہی ہے۔ عجب بات، لوگوں سے مانگو تو شرمانا پڑتا ہے، جی ذرا آپ سے بات کرنے، ذرا علیحدگی میں بات کرنے، ذرا آپ سے علیحدگی میں بات کرنے۔ علیحدگی میں وہ علیحدگی میں کیوں بات کرنے؟ کیونکہ سب کے سامنے مانگتے ہوئے شرم آتی۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، اور جب اللہ کا فقیر بننا ہو تو سب کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے، اور یوں اٹھا رہا ہے، اور دھوڑے مار کے رو رہا ہے، اور آنسو بہا رہا ہے، ملتزم سے چمٹا ہوا چیخیں، عرفات کے میدان میں چیخیں، ریاض الجنہ میں چیخیں، جمعہ کی رات شب قدر میں چیخیں، حرمین کی دعا میں چیخیں، سب کے سامنے مانگ رہا ہے، اور زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہی عزت ہے، باقی تو ذلت ہی ذلت ہے۔ اس سے مانگ جس کے خزانوں کو زوال نہیں، اس سے مانگ جس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا، اور جس نے براہ راست دینا ہے
اب میں امجد سے کہوں بھائی یوسف صاحب سے بھی مجھے یہ لے کر دو، اور اگر میں براہ راست ان سے مانگوں تو شارٹ کٹ نہیں ہو گیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ارے اس سے مانگ جس کو کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ ایک اللہ ہے جس کو دینے کے لیے کسی سے نہیں لینا پڑتا، ایک اللہ ہے جسے دینے کے بعد اس کے خزانے کم نہیں ہوتے، ایک اللہ ہے جو کالا گورا عرب عجم انگریزی ہندی فارسی سندھی سنسکرت ساری سنتا سمجھتا ہے، دیکھ کے خوش ہوتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ یہاں سے اٹھتے ہی کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا، کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لینا، بیوی لڑی ہوئی تو خامند سے صلح کر لے، خامند لڑا ہے تو بیوی سے صلح کر لے، بھائی لڑے ہیں تو صلح کر لیں، اولاد ماں باپ لڑیں صلح کر لیں۔ اللہ کو صلح پسند ہے، صلح پسند ہے۔ محبت سے رہو، اختلاف رائے بھی رکھو، اختلاف فی المسائل بھی رکھو، لیکن رہو محبت سے، رہو محبت سے، رہو محبت سے۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ آؤ ہم سب توبہ کر لیں۔ توبہ کرتے ہو؟ توبہ کرتے ہو؟ کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔